پہلا اجلاس اسمبلی کے انتخابات کے بعد بلایا گیا ہے، گجرات کے اسمبلی انتخابات کے بعد۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اہلیت کے مطابق اس اسمبلی کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کے لیے آپ نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے مختلف اسمبلی کے ودھان سبھا اور اسمبلی حلقہ جات کو واپس جائیں گے، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میرا شکریہ وہاں کی عوام کو بھی دیجیے جنہوں نے مجلس کے لیے محنت کی اور مجلس کے امیدواروں کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اسمبلی انتخابات کے نتیجے ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور مشیت الہی کے فیصلے کو ہم کو قبول کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ ہم اس کو کھلے دل سے اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم میں یقیناً کوئی کمزوریاں ہوئی ہوں گی، کوئی کمزوریاں ہیں ابھی بھی، ان کمزوریوں کو دور کرنا اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو یہاں پر بیان کروں۔ آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، آپ زمین پر تھے اور آپ نے ان کمزوریوں کو دیکھا ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو مل کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ وہ کمزوریاں تنظیمی طور پر بھی ہوں گی، آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوں گی، ہم کو ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ کمزوری ہو سکتا ہے کہ آپسی تھوڑے بہت اختلافات بھی رہے ہوں گے، اس اختلافات کو بھی دور کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاسی سفر میں اسمبلی کے انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخابات کے نتیجے ہوں، ہم کو ان نتیجوں کا سامنا ہر سیاسی پارٹی کو کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً تھوڑی بہت ہمارے دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا، تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھی۔ آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔
تو میں سمجھا نہیں کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے. ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب. تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے. کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ آتے گئے. مجھ سے ہمارے مرحوم والد نے بڑی محنت کروائی. میں نے آج جو کچھ بھی، میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجھے یہاں تک لایا. اور میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں. تو آپ تمام کو صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے. اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر. تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے. ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں. تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے. شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے، اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی، پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس کے MLA ہیں، امتیاز جلیل MP ہیں. بہار کا ذکر بھی جعفر حسین میرات صاحب نے کیا ہے، مگر ہم بہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے. ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم الیکشن لڑیں گے. ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں، آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں، تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے. ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں، یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میری زندگی کا اصول ہے. تو محنت کرنا، اللہ نے ہم کو قابلیت دی ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے. محنت جستجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہے. مگر
جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی، پھر صابر بھائی سے ہوگی، مجلس کے ذمہ داروں سے ہوگی، کارپوریٹر سے ہوگی۔ ہم تمام کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، انٹراسپیکشن کرنا ہے۔ یہ ہم کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمزوری مجھ میں تھی۔ ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم کو محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں، گجرات کی عوام کو میں کہہ رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بی جے پی کو روکیں، مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجپ کو روکیں گے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، بعد میں مسجد میں جا کر چراغ روشن کرو۔ مگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں نہیں بھائی، بعض لوگ ہیں جو 50-55 سال کی ان کو غلامی کی عادت ہے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کریں گے۔ دیکھیے، سیاست میں زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے۔ اب جب سیاست میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں میں مر جاؤں گا دوسرے کو زندہ رکھوں گا، تو بھائی صاحب یہ زندہ رہنے کی لڑائی ہے، اور ہم زندہ رہیں گے، زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر وہ لوگ آج جو اسمبلی کے، گجرات کے اسمبلی کے الیکشن میں جو بڑے بڑے فیصلے لیے گئے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، ہم کو بھی گالی دیے، بہت اچھا ہے، مبارک ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اور مجھے گالی دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر آج ان کو یہ بتانا پڑے گا، گجرات کی عوام کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، دلتوں کو، کہ بی جے پی کیوں جیت گئی۔ ہم تو 13 سیٹ لڑے تھے، اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر، جو خانخواہوں میں بیٹھ کر، جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے، آپ کیسے ناکام ثابت ہوئے۔ یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسا 5 سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں 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 ایسا ہو، کیا ہوا بتائیے، یہ کیسے ہوا؟ بھئی 22 سال کافی نہیں تھے، آپ نے اور 5 سال اضافہ کر دیا اس میں۔ کم سے کم آپ ہماری آواز کو تو بھجاتے تھے گجرات کے اسمبلی میں۔ خیر، جیسا میں نے کہا، جو بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے۔ میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی، کیا آپ میں کمزوری ہے، اور کیسے اس کو دور کیا جائے۔ اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو، مگر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو، جو غلطی ہے، بشمول میرے صابر بھائی کی، ہم سب مل کر، اس میں ہم سب ملے ہوئے ہیں، مل کر ہیں اس میں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلا کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ جانتا ہوں کیا کمزوری ہے، تو اس لیے ہم کو دور کرنا، اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے صابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے۔ تو اس لیے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری کے جو پوسٹ تھے، اب ہم ایک نئے لوگوں کا انتخاب کیے ہیں، نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے۔ تو مثال اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سما صاحب جو کچھ سے بھوج سے بہترین اسمبلی کا الیکشن لڑے، بہت محنت کیے، شکیل سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکریٹری بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یوتھ کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی رہیں گے اور یوتھ مجلس میں نوجوانوں کو، یواؤں کو مجلس میں لے کر آئیں گے۔ اور ایڈوکیٹ حسن خان پٹھان
ایڈوکیٹ حسن خان پٹھان کو نائب صدر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے سلیمان پٹیل بھائی جو منگرول سے الیکشن لڑے تھے، ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، کافی پیر میں ان کو دو آپریشن ہوئے۔ اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں پر ہمارے مجلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے غنڈوں نے ان کو مارا پیٹا، تو جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا۔ ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے، ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے، وہ نائب صدر رہیں گے۔ حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے۔ عبدالبصیر شیخ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ نائب صدر، ہمارے کلپیش سندھیا صاحب کو وائس پریزیڈنٹ، حریت انصاری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکرٹری، ایڈوکیٹ یوسف کروٹ صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری، نتھو بھائی پارمار صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری، وسیم قریشی جوائنٹ سیکرٹری رہیں گے، بابا خان بابی صاحب جوائنٹ سیکرٹری، اور سپوکس پرسن میں ہمارے دانش قریشی اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب رہیں گے۔ میری ہمارے دانش اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جب ٹی وی چینل پر جانا تو زبان کو زبان کے طور پر استعمال کرنا، توپ کی طرح استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ضلع لیول پر پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے، اور اس کا بھی عنقریب میں صابر بھائی خود انشاءاللہ تعالی آپ گجرات میں پھریں گے۔ اب صابر بھائی آپ جائیں گے ہر جگہ جا کر، رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے صابر بھائی تھوڑا پھریں گے، اور وہاں پر ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائیں گے، اور بھی بہت سے ناموں کا اس میں شامل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل لسٹ ہے، انشاءاللہ تعالی بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو ذمہ داری اور بھی دی جائے گی۔ تو یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 سے 2 مرتبے میں گجرات کو آؤں گا۔ جیسا آج میں آیا ہوں، صبح کی فلائٹ سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کیا ہوں، اور پارٹی کا جو پروگرام ہوگا، پارٹی کی مضبوطی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ آپ مطمئن رہیے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس کے ذمہ داران مجلس کے اس کشتی کو طوفان میں چھوڑ کر کود کے بھاگنے والوں کا ہمارا نام نہیں ہے۔ طوفانوں سے مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور ہم طوفانوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان جو باطل طاقتوں کے طوفان ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ ہم متحد تھے، متحد رہیں گے، اور اللہ کی ذات پر پورا توکل کریں گے۔ اور میں پھر سے آپ تمام کینڈیڈیٹس کا، آپ تمام ذمہ داران کا، آپ تمام کارپوریٹرز کا، اراکین بلدیہ کا، محبان مجلس کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مایوس مت ہوئیے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھیے، اور اسی لیے میں 1 مہینے کے بعد آیا ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں بھی تھوڑا فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ اس کارواں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور جب صابر بھائی انشاءاللہ تعالی جب ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے تو آپ تمام لوگوں سے فرداً بات چیت ہوگی، آپ سے اور بھی آپ کی جو تکالیف ہیں یا جو کمزوریاں کا آپ نے سامنا کیا ہے، ان تمام تکالیف کو، کمزوریوں صابر بھائی تک پہنچائیے، بیان کریے۔ اور صابر بھائی سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ ان تمام شکایتوں کو آرام سے بیٹھ کر سنیں، کیونکہ جو مجلس کا صدر ہوتا ہے اس کو کم بولنا ہے، پارٹی کے درمیان میں سننا زیادہ ہے، اور جب وہ جنتا میں جاتا ہے تو وہ زیادہ بولتا ہے۔ مگر جب پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے، جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو خاموش سننا پڑتا ہے کہ جو ان کی شکایت ہے، ان کی تکلیف ہے، اور انشاءاللہ تعالی صابر بھائی ان تمام باتوں کو سنیں گے۔ ہم تمام کو اپنا ایک انٹراسپیکشن کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تمام لوگ صاحب عقل ہیں، اور ہم لوگ ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے مجلس کے سیاسی کاروان کو، اس سفر کو آگے لے کر جائیں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، آپ اپنے علاقے میں، اپنے وارڈ میں، اپنے ودھان سبھا میں آپ واپس جائیں گے، آپ
وہاں کی عوام کو میرا سلام پہنچائیے. جو باتیں میں نے آپ کے درمیان میں رکھی ہو سکے تو ان تک بھی یہ بات بتائیے کہ ہم آتے تھے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.